آئی تھی اس میں میں نے پڑھا تھا, چیمہ صاحب نے بڑا کہا تھا کہ اس کو نہ پڑھیں. کون سا؟ نہیں, وہ چیمہ صاحب کہتے ہیں یہ ٹپا آپ نہیں پڑھنا, اس میں میری جسامت واضح ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو سناتا ہوں, شاید آپ کو اب فیل ہوگا. وہ میں نے پڑھا تھا, جیو میرا جی ڈولا چٹے چاولاں دی پچھ مائیا, جیو میرا جی ڈولا چٹے چاولاں دی پچھ مائیا, میں کڑی ریشم جئی تے تو موٹا رچھ ماہیا. جی جی, یہ دیکھیں یہ تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار جو ہے نا, میں شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اور جو کل کے مرکز جو کردار کے جو سارا پروگرام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, بڑی ساری مینجمنٹ سارے اسٹیج کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, سر اس پروگرام کی تیاری کی بیک گراؤنڈ میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ السلام علیکم, مائی نیم از محمد ارشاد. یہ پروگرام آرگنائز کروانے کے لیے ہمیں کیئر فاؤنڈیشن کی جو ہائی کمانڈ ہے انہوں نے کچھ انسٹرکشن دی تھی 2 ویک پہلے کہ ہم ایک 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام کروانے جا رہے ہیں. تو اس میں ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے, اور اتنا بڑا ایونٹ ہم نے آرگنائز کروانا تھا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ پروگرام ہی تھے. تو اس کی تیاری کے لیے ٹیچرز نے بہت انٹرسٹ لیا. دوسرا کلسٹر جو یہاں پہ موجود ہے ساتھ والے روم میں, انہوں نے ان کلاس سے زیادہ ٹیچرز نے یعنی کہ پارٹیسپیٹ کیا, اور یہاں سے بھی ٹیچرز کا انٹرسٹ جو تھا نا بڑا عروج پر تھا. اس کے علاوہ جب ٹیچر تیاری کر رہے تھے تو گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑا, لائٹ جاتی رہی, لیکن ٹیچرز کا جو ہے کہیں پہ بھی حوصلہ کم ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. پھر ہم اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں پہ کمپیئرنگ یا اینکرنگ کا رول ملا ہوا تھا, وہ بھی ساتھ ساتھ کرنی تھی, اور سب ٹیچر کی تیاری کی رسپانسبلٹی بھی پاس ہی تھی. تو جیسے ہی تیاریاں مکمل ہوئی, پھر ڈیکوریشن کے حوالے سے ہمارا ایک جو پروگرام تھا اس میں ہم نے کچھ ٹیچرز کا گروپ بنایا, انہوں نے پورے ہال کو ڈیکوریٹ کیا ود ان شارٹ ٹائم, اور بہت اچھا ہوا. پھر جب ہم پروگرام والے دن وہاں پہ پہنچے ہیں تو 8 بجے ہم نے پروگرام سٹارٹ کرنا تھا. لائٹ وقتاً فوقتاً بہت زیادہ تنگ کرتی رہی, جس کی وجہ سے ڈسٹربنس بھی ہوئی. ہم نے جب پروگرام کا آغاز کیا, مہمان خصوصی آئے, اور اس کے بعد ہم نے جب پروگرام کو رن کیا تو اس کے بعد بھی لائٹ جاتی رہی, لیکن کہیں پہ بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ پروگرام میں ہم نے روک ٹوک کی, اور کنٹینیوسلی پروگرام کو بہت اچھے طریقے سے چلایا. وہاں پہ اسٹیج پر جب موجود تھے تو اس وقت پریشر ہوتا ہے کہ پروگرام کو دائیں بائیں نہیں ہونے دینا. اس وقت میرے ساتھ ایک بڑی آنریبل شخصیت موجود تھی, جس کی وجہ سے میں بڑے ایزیلی وہ سب کام کر پایا. وہاں پہ جو ہے جہاں جہاں مجھے ضرورت تھی سر نے وہاں پہ بیک اپ دیا, اور اچھے طریقے سے ہم نے اس پروگرام کو دی اینڈ تک پہنچایا. جی سر, تھینک یو سر. اس پروگرام میں ایک آئٹم جو ہے وہ میرو ٹاک شو بھی تھی, جس میں جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو بہت خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا, ان کی پیروڈی کی گئی, اور یہ دکھایا گیا کہ ٹیچرز میں بھی کتنی زیادہ تخلیقی صلاحیت موجود ہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو یو ٹرن لے سکتے ہیں, کیسے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, اور یہ کام انہوں نے خود کر کے دکھایا. اسی کے ایک مرکزی کردار ہمارے پاس جو ہے وہ جنہوں نے کردار ادا کیا ٹاک شو میں, وہ ہیں مریم نواز شریف کا کردار ادا کیا. آپ کے کانفیڈنس کا راز پوچھیں گے. السلام علیکم. کانفیڈنس تو یہ تھا کہ پہلے بھی تھا, لیکن یہ ہے کہ جب سامنے سب نے اور وہاں پہ اسٹیج پہ گئی تو کلیپنگ کے ساتھ ہی میرا خود بخود ہی کانفیڈنس جو ان سے بلڈ ہو گیا, کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کیسے میں نے بولنا ہے. مجھے آئیڈیا ہو گیا کیونکہ میں نے جو ان سے مریم نواز کی کلپس دیکھے پہلے, اسی کے مطابق پھر میں نے خود کو تیار کر کے مطلب اسی طریقے سے ریڈی ہو کے پھر میں وہاں پہ اسٹیج پہ آئی تھی. ایکسیلنٹ ایفرٹ, کلیپ فار ہر. واقعتاً ٹیچرز نے شو کیا کہ ان کے اندر جو کریٹیو جو صلاحیت ہے, کریٹیو کیپیبلٹی ہے, وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تھا آج کے جو ہم نے پروگرام سیلیبریٹ کیا 10 اگست 2023 کو گورنمنٹ ہائی اسکول شادرہ میں, اس کی کچھ فیڈ بیک رپورٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.